السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فرع آخر یعنی نئی بحث، یہاں پر نئی چیزیں ذکر کریں گے مصنف رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں جو بحث ذکر کر رہے ہیں کہ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں ایسے خاکہ، پھر انشاءاللہ کتاب سے پڑھتے ہیں۔ جو بحث ذکر کرنے جا رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی راوی ہے، اس نے کسی چیزوں کو حفظ کیا ہے، کئی حدیث کو یا کسی بھی چیز کو حفظ کیا ہے، اب آیا کہ اس کے حفظ میں اور جو نسخہ وہ لکھ کر کے رکھا ہے، یا حدیثیں جو کتاب کے اندر یا اجزاء کے اندر لکھ کر کے رکھی ہیں، ان دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے۔ حفظ کچھ اور بتا رہی ہے، کتاب کے اندر کچھ اور لکھا ہوا ہے، تو وہ کس کی طرف متوجہ ہوگا؟ وہ کس کی طرف متوجہ ہوگا؟ یعنی اپنے حفظ کو درست مانے گا یا اپنی کتاب کو درست مانے گا؟ اپنے حفظ کو درست مانے گا یا اپنی کتاب کو درست مانے گا؟ تو یہ خاکہ ہے، یہ صورت ہے اس بحث کا کہ کوئی راوی ہے، کسی چیز کو یاد کیا ہے، اب آیا کہ اس کے حفظ میں اور اس کے کتاب میں جو لکھ کر کے رکھا حدیثوں کو، اس میں اختلاف ہو گیا، تو درست کیا ہے؟ کس باتوں کو مانے گا؟ جو اس کے ضابطے کے اندر، حفظ کے اندر، اس کو صحیح مانے گا، یا جو کتاب کے اندر مکتوب ہے، مستور ہے، اس کو صحیح مانے گا؟ تو وہی مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا اختلف الحافظ وکتابہ، کہ جب کوئی حافظ ہو یا راوی ہو، اس کا حافظ یعنی حفظ اور ضابطہ اس کے کتاب سے مختلف ہو جائے، وکتابہ یعنی اذا اختلاف کر بیٹھے حافظ یعنی جو اس کا حفظ ہے، اس کا ضابطہ، وکتابہ اس کی کتاب، یعنی کس چیز میں؟ جو حدیثیں ذکر کی ہیں اس کی ذہن کے اندر کچھ اور الفاظ کے ساتھ حدیثیں آ رہی ہیں، کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں، کوئی اور سند کے ذریعے آ رہا ہے، اور کتاب کے اندر جو اجزاء بنائے ہیں، جو مصنفات بنائے ہوئے ہیں، یا جو صحف بنائے ہوئے ہیں، یا جو کتابیں یا نسخے جو بنا کر کے رکھے ہیں، اس کے اندر کچھ اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو کیا کرے گا؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ کیسے اس کا حل ہوگا؟ کہتے ہیں فَإِن كَانَ اعْتِمَادُهُ فِي حِفْظِهِ عَلَى كِتَابِهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ۔ کہتے ہیں اگر اس کا اعتماد یا وہ ڈیپینڈ ہو، وہ راوی اپنے حفظ میں اپنی کتاب پر، اگر اس نے، یا اس کو آسان لفظ میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی راوی ہے، اس نے جو حدیثیں یاد کر کے رکھی ہے وہ اس نسخے سے، اس کتاب سے یاد کی ہے، کس سے؟ جو وہ لکھ کر کے رکھا ہے اس نسخے اور اس کتاب سے یاد کی ہے، تو فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ یعنی فَلْيَرْجِعْ إِلَى هَذَا الْكِتَابِ، تو جو کچھ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے وہی صحیح مانا جائے گا، اس کا جو ذہن کہہ رہا ہے، اس کا جو ضابطہ کہہ رہا ہے، وہ درست نہیں مانا جائے گا۔ کب؟ جب اس نے حفظ اپنی کتاب سے، اپنے نسخے سے، جو کچھ نسخے کے اندر لکھا ہوا ہے اس سے کیا ہے، تب۔ سمجھا رہا مشائخ؟ کہ اگر جو کچھ اس نے یاد کر کے رکھا ہے، اس کے ضبط اور اس کی کتاب کے اندر اختلاف ہوا، اور جو کچھ وہ یاد کر کے رکھا ہے وہ کتاب سے، اسی نسخے سے یاد کیا ہے، تو اصل کیا مانا جائے گا؟ نسخہ مانا جائے گا۔ ہو سکتا ہے بعد میں اس کو اختلاط ہو گیا، ہو سکتا ہے بعد میں اس کو وہم ہو گیا ہو، اس لیے اس نے حدیثوں کے سند یا متن کے اندر کچھ چینجنگ کر دی ہو، یا اس کا ضابطہ کے اندر کچھ خلل آ گیا ہو، لیکن جو کتاب یاد کیا ہے وہ اصل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے کہا فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى هَذَا الْكِتَابِ، تو اس کتاب کی طرف متوجہ ہوگا، اس کتاب کو اصل مانے گا، وہی درست مانا جائے گا۔ لیکن وَإِن كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى حِفْظِهِ، لیکن اگر اس کا حفظ، اس کا ضابطہ، اس کا حفظ حدیث کا حفظ کرنا شیخ سے مشافہتاً ہو، اپنے شیخ سے سن کر کے حفظ کیا ہو، کتاب سے حفظ نہ کیا ہو، تو وہ کہاں مانا جائے گا؟ کون سا راجع مانا جائے گا؟ فَلْيَرْجِعْ إِلَى حِفْظِهِ، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ اس نے حدیثوں کو حفظ کیا ہے، حدیثوں کو ضبط کیا ہے، حدیثوں کو یاد کیا ہے، اپنے شیخ سے سن کر کے، ان کے منہ سے سن کر کے، مشافہتاً ان سے سن کر کے حدیثوں کو یاد کیا ہے، بعد میں اس کو کتابوں کے اندر لکھا ہے، تو اگر یہاں پر اختلاف ہو رہا ہے اس کے حفظ اور اس کی کتاب کے اندر، فَلْيَرْجِعْ فَيَعْتَمِدْ عَلَى حِفْظِهِ، تو اس کا جو اعتماد ہوگا، جو رجوع کرے گا، وہ کس کی طرف؟ اپنے حفظ کی طرف، اصل اپنے ضبط کو اور اپنے حفظ کو مانے گا، کتاب کو نہیں مانے گا۔
اور کہتے ہیں بہتر چیز یہ ہے کہ جب وہ ان حدیثوں کو بیان کرے اپنے شاگردوں کو، اپنے طالب علموں کو جب پڑھائے تو اس چیز کی طرف تنبیہ کر دے، اس چیز کی طرف اشارہ کر دے، اس چیز کو بتلا دے. کہتے وہ حسن، اور یہ بہتر چیز ہے، یہ مستحسن امر ہے، یہ امر بہتر مانا جاتا ہے. ان ينبہ علی ما فی الکتاب مع ذلک، کہ جب وہ اپنے شیخوں، اپنے تلمیذوں کو، اپنے شاگردوں کو پڑھائے تو جب وہ حدیثوں کو بتلائے تو اس چیز کی تنبیہ کر دے، اس چیز کی وضاحت کر دے، اس چیز کو بتلا دے کہ میرے حفظ میں یہ ہے اور کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، میرے حفظ کے اندر یہ ہے اور کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. کیونکہ اگر جہاں بھی خلل ہوگا بعد میں جو اس کے دوسرے ساتھی رہے ہوں گے ان کے ذریعے اس چیز کا انجبار ہو جائے گا، اس چیز کا انجبار ہو جائے گا. کیسے انجبار ہو جائے گا؟ جب وہ دونوں چیزوں ذکر کر رہا ہے کہ میرے حفظ کے اندر یہ چیز ہے اور ضابطے کے اندر یہ چیز ہے، گویا کہ وہ دونوں چیز ذکر کر رہا ہے. اب اتفاق سے اس نے جو اس کے ضبط کے اندر تھا اس کو ذکر کر دیا اور وہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے کتاب کے اندر ہے، تو جو دوسرے روات اس کے ہوں گے، جو اس کے دوسرے ساتھی تھے جو اپنے شیخ سے روایت کیے ہوئے تھے، جو اس کے دوسرے ساتھی تھے شیخ سے روایت کرنے میں اس کے ساتھ تھے، اب وہ لوگ جو اپنے شاگردوں کو پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ دوسری چیز پڑھا رہے ہیں، یہ دوسری چیز پڑھا رہا ہے، گویا کہ کیا ہو جائے گا؟ اختلاف ہو جائے گا کہ ایک شیخ سے ایک مصدر دونوں کا ایک ہے، مخرج ایک ہی ہے، اور اس طریقے سے جو اس طریقے یہ طریق جو آ رہی ہے اس کا بھی مصدر ایک ہے، اور جو دوسری طریق آ رہی ہے اس کا بھی مصدر ایک ہی ہے، لیکن الفاظ میں اختلاف ہے، تو اس میں سے ایک کیا ہوگا؟ حدیث کے اندر اختلاف ہو جائے گا. تو اسی لیے کہتے ہیں بہتر عمل یہی ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو بتلا دے کہ میرے حفظ کے اندر یہ ہے اور میری کتاب کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے، تاکہ بعد میں لوگوں کو، علماء کو پریشان ہونا نہ پڑے. سمجھ آ رہا مشائخ؟ اس کے بعد کہتے ہیں کما روی عن الشعبہ وکذلک اذا خالفہ غیرہ من الحفاظ، اور اسی طریقے سے یہ چیز امام شعبہ بن حجاج جن کی وفات 160 ہجری کے اندر ہوئی ہے ان سے یہ چیز مروی ہے، ان سے یہ چیز مروی ہے. وکذلک اذا خالفہ، اور کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جب وہ کوئی طالب کوئی مطلب راوی ہے اس کا اپنے شاگرد اپنے ساتھیوں سے اختلاف ہو جائے، جیسے آپ لوگ ہیں اور میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، آپ کہیں نہیں شیخ نے کچھ اور پڑھایا ہے، دوسرے شاگرد کہیں نہیں شیخ نے کچھ اور پڑھایا ہے، تو کیا ہے؟ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا خَالَفَهُ غَيْرٌ مِنَ الْحُفَّاظِ، جب دوسرے حفاظ بھی اس کی مخالفت، جب دوسرے حفاظ کی بھی اس کی وہ مخالفت ہو جائے، یعنی کہے کہ نہیں شیخ نے ایسے پڑھایا، شیخ نے ایسے پڑھایا ہے، ایک کہے کہ نہیں ایسا ہے، دوسرے نے کہے نہیں ایسا، کہ جب دو ایک ہی استاذ کے جو دو شاگرد ہیں دونوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو کیا کرے؟ دونوں مطلب اپنی بھی بات کو ذکر کرے اور اپنے ساتھی والے کی بات کو بھی ذکر کرے، کہے کہ میرا ساتھی ایسا کہہ رہا تھا، اس نے شیخ سے سنا ہے اور میں نے بھی اسی شیخ سے سنا ہے، میرے ذہن کے اندر یہ چیزیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اس کی کتاب اور ضبط کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے راوی اور اس کے ساتھیوں کے اندر بھی اختلاف ہو سکتا ہے کوئی مغفلہ ہو، اس کے اندر سے مطلب بات نہ سمجھ میں آئی رہی ہو، کچھ اور سمجھ گیا ہو سمجھنے کے اعتبار سے، یا کچھ اور الفاظ سمجھ گیا ہو، تو اس طریقے سے کہتے ہیں بیان کر دینا بہتر ہے تاکہ حدیث میں اختلاف اور حدیث کے اندر اضطراب نہ پیدا ہو. کہتے فَيُنَبِّهُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ رَوَایتِهِ، ان تمام چیزوں کی بھی تنبیہ کر دے، وضاحت کر دے، ان تمام چیزوں کو بھی کلیئر کر دے جب روایت کرے. جس طریقے سے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ جن کی وفات 161 ہجری کے اندر ہوئی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو واضح کر دیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ میرا حافظہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے، میرا دوسرا ساتھی تھا جو اپنے شیخ سے، ہم دونوں ساتھی میں شیخ سے روایت کیے، اس کا حافظہ ایسا کہہ رہا ہوا، یا وہ ان تمام چیزوں کو ذکر کر رہا ہے. مصنف رحمہ اللہ نئی بحث ذکر کر رہے ہیں، فرع آخر. اس کا خطہ جو ہے آپ ایسے سمجھ لیں کہ کوئی راوی ہے اور وہ کسی کتاب کے اندر، یا جو طباق السماع جو بتایا تھا آپ لوگوں کو، طباق السماع کیسے کہتے ہیں؟ رجسٹر کہتے ہیں، جو ہم نسخے کے لاسٹ میں لگا رہتا ہے اور رجسٹر رہتا ہے، جیسے آج کل ہوتا تھا کہ کس شاگرد نے کس آدمی نے فلاں شیخ سے کون سی حدیثیں، کس دن کی کون سی حدیثیں سنی ہیں، ان تمام چیزوں کا اس کے اندر ذکر رہتا ہے. کہتے ہیں وَلَوْ وَجْدَ طَبْقَةَ سِمَاعِهِ فِي كِتَابٍ، کہ وہ
किताब के किसी किताब के जो तवाक़ुस समा होता है उसके अंदर अपना नाम या अपना तज़किरा पाए, इम्मा बिख़त्तिही, चाहे वो नाम उसके हाथ से लिखा हुआ हो, औ ख़त्ति मन यथिक़ु बिही, या किसी दूसरे ने लिखा हुआ है, वलम यतज़क्कर समाअहु लिज़ालिका, और उसको ये बात याद नहीं आ रही है कि मैंने ये हदीसें या ये किताब या ये मुसन्नफ़ात या ये अज्ज़ा अपने शेख से सुनी हुई हैं कि नहीं सुनी हुई हैं। उसका नाम तबाक़ुस समा में रजिस्टर में दर्ज है कि हदीसें सुनी हुई हैं, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा है जो रावी है कि मैंने ये हदीस अपने शेख से फला दर्स के अंदर फला हदीस फला तारीख फला वक्त में सुनी है, उसको याद नहीं आ रहा है। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और बाज़ शाफ़िय्या का जो कौल है वो कहते हैं ला यजूज़ु लहुल इक़दामु अला रिवाया, कि उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो हदीसों को रिवायत करे या उन हदीसों को या उस किताब को रिवायत करे, क्योंकि उसको याद नहीं, अगरचे उसका नाम उसके खत से या किसी दूसरे के खत से जो हाजिरी लगाने वाले होते थे उनके खत से मौजूद है, लेकिन उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो हदीसों को रिवायत करे। ये किनका कौल है? इमाम अबू हनीफा बाज़ शाफ़िई का। और जो जाद्दा है, जो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह का जो सुलूक जाद्दा है या जो उनका मसलक है जिस पर वो अक्सर चले हैं, जिस पर वो मतलब जो उनका 90% वाला मज़हब है वो यही है कि यक़ूलु मुहम्मद व बिही, यक़ूल मोहम्मद बिन हसन व अबू यूसुफ, और उसी को अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन ने उसी को इख्तियार किया है। क्या है वो मजहब? अल जवाज, कि अगर उसको उसका नाम चाहे उसके खत से या उसके किसी दूसरे साथी के खत से जिस जो रजिस्टर के अंदर ये तमाम चीजों को जिक्र करता था, लिखता था, उसके खत से अगर ये तमाम चीजें मौजूद हैं तो क्या है? वो रवायत कर सकता है। एतमादन अला मा गलब अला ज़न्निही, गालिब गुमान पर भरोसा करते हुए, गालिब गुमान पर भरोसा करते हुए। वकमा अन्नहु ला यश्तरित अन यतज़क्कर समाअहु लिकुल्लि हदीसिन हदीसिन औ ज़ब्तिही, और इसी तरीके से कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी एक पूरा नुस्खा, एक पूरी किताब अपने शेख से सुना हुआ होता है, लेकिन वो उसको एक एक हदीस याद नहीं थी कि ये हदीसें भी सुनी है, ये हदीसें भी सुनी है, ये हदीसें भी सुनी है, लेकिन नुस्खे के अंदर तमाम हदीसें मौजूद होती हैं। तो वही कहा वो कमा अन्नहु ला युश्तरत, और जिस तरीके से उसके लिए मतलब शर्त नहीं लगाई जाती है या उस पर वाजिब नहीं किया जाता है कि वो तमाम चीज़ों को याद करे या उन तमाम चीज़ों को, तमाम हदीसें उसके जहन में हो जो कुछ उसने याद किया और ज़ब्त किया हुआ है। कज़ालिका ला युश्तरत, तो उसी पर क़यास करते हुए कहा जाता है कि ला युश्तरत तज़क्कुरुहु फी लिअस्ली समाइही, तो इसी तरीके से उस पर यह भी वाजिब नहीं होगा या उसके लिए शर्त नहीं लगाई जाती है कि वो असल जो सुना है, जो नुस्खा या किताब सुनी हुई है उसका सुनना उसको याद आए। अगर उसको गालिब गुमान है कि मैंने सुनी हुई है, गरचे उसको याद नहीं आ रहा है, और गालिब गुमान कैसे बन रहा है कि उसका नाम तबाक़ुस समा जो रजिस्टर होता था हदीस का उसके अंदर जिक्र है, जिससे उसके जहन के अंदर ये मतलब ये बात आ रही है कि मैंने अपने शेख से हदीसें सुनी हुई है। तो राजिह मसला के जो है इमाम शाफ़िई का है, मोहम्मद बिन हसन का है और अबू यूसुफ का है, वही राजिह है कि आदमी रिवायत कर सकता है। तो आज का दर्स हम इसी पर इत्तफाक करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।